بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مدد ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد فاروقی اور عہد عثمانی میں کارہائے نمایاں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کو امور خلافت کو سر انجام دینے کا وقت بہت کم ملا۔ یہ مختصر دور خلافت حضرت معاویہ کے لیے ایک تربیتی دور تھا، اور اس زمانہ میں آپ نے جو کمالات حاصل کیے ان کے دکھانے کا موقع آپ کو دور فاروقی میں میسر آیا۔ ابتدا میں تو آپ اپنے برادر مکرم حضرت یزید بن ابی سفیان کی زیر قیادت بہادرانہ کارنامے سر انجام دیے۔ 18 ہجری کے تاریخی تعاون امواس میں آپ کے بھائی یزید بن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا تو سیدنا فاروق اعظم نے ان کی جگہ حضرت معاویہ کو شام کا والی یعنی گورنر امیر مقرر فرما دیا۔ پھر آپ نے بڑی بڑی مہمات میں حصہ لیا اور کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ قیصریہ کی فتح سیدنا معاویہ کی مساعی جلیلہ کا ہی نتیجہ تھی۔ عہد عثمانی میں آپ کے کارہائے نمایاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم نے اپنی خصوصی نوازشات سے نوازا، ان کے حق میں دعائیں فرمائیں۔ کبھی علم بردار لشکر تو کبھی والی اور حاکم کا منصب ملا، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر نظر شفقت نہ فرماتے۔ سیدنا عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں دمشق کا علاقہ آپ کے زیر حکومت تھا، لیکن سیدنا عثمان غنی نے آپ کی علمی اور فکری صلاحیتوں کے پیش نظر کئی دوسرے علاقہ جات بھی آپ کے تصرف میں دے دیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 24 ہجری اہل روم نے ایک لشکر مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار کیا۔ سیدنا معاویہ نے سیدنا عثمان غنی کو اس امر کی اطلاع کے ساتھ معاونت کی بھی درخواست کی۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی نے اس بارے ضروری احکامات صادر فرمائے۔ مجاہدین اسلام نے بلاد روم پر حملہ کیا اور اموریہ تک جا پہنچے۔ ان فتوحات کے بعد حضرت معاویہ نے قبرص پر بحری حملہ کرنے کے لیے بحری بیڑا تیار کرنے کے لیے خلیفہ سیدنا عثمان غنی سے اجازت طلب کی، اور خلیفۃ الرسول کو یقین دلایا کہ بحری جنگ اس قدر خوفناک نہیں جس قدر اس کو خوفناک تصور کیا جاتا ہے۔ اس طلب اجازت کے جواب میں سیدنا عثمان غنی نے تحریر فرمایا کہ اگر تمہارا بیان درست ہے تو میری طرف سے تمہیں اس کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس مہم میں اسی شخص کو شریک کیا جائے جو اپنی خوشی اور رضا سے شرکت کرے۔ اس جنگ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود ماں اپنے اہلیہ کے حصہ لیا۔ سیدنا ابو ذر، سیدنا ابو درداء، سیدنا عبادہ ابن صامت اور ان کی اہلیہ ام حرام نے بھی شرکت کی، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کا مصداق ہو سکیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے لیے جنت کے واجب ہونے کی بشارت دی تھی۔ بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو بحری جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہوگی۔ اس لحاظ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آدمی ہیں کہ جنہوں نے بحریہ کی تشکیل کی اور بحری بیڑا قائم کیا، جس کی وجہ سے بحر روم مسلمانوں کے لیے بحری کاموں کا راستہ کھل گیا۔ اسی زمانے میں سیدنا معاویہ نے شام میں بحر روم کے ساحل پر اور انطاکیہ سے لے کے طرطوس تک فوجی 9 آبادیاں قائم کی، جس سے ایک نو اسلامی حکومت کے دفاع کو بہت فائدہ پہنچا، اور دوسرے مسلمان دور دراز علاقوں تک پھیل گئے، جس سے اسلام کی اشاعت کے کام کو کافی تقویت پہنچی، اور بحر و بر میں اسلام کے چرچے ہونے لگے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔